محترم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے خواب کی تعبیر کے لحاظ سے آپ کو آگاہ کرتا چلوں کہ اگر انسان خواب کے اندر پانی دیکھتا ہے یا سبزہ دیکھتا ہے یا صاف پانی دیکھتا ہے یا میلا کچیلا گندگی والا پانی دیکھتا ہے تو ان سب کی تعبیریں کیا ہیں؟ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسلامک خوابوں کی تعبیر کو آپ سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، اس طرح کی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین، اگر انسان خواب کے اندر صاف شفاف پانی دیکھتا ہے یا سبزہ دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی کے اندر بھلائیاں لے کر آئیں گے اور اس کی زندگی کے اندر خوشی ہی خوشیاں ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالی اس کی جتنی بھی حاجات ہیں وہ اپنی غیب سے پوری فرمائیں گے۔ ناظرین، یا خواب کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ میں سمندر کے اندر تیر رہا ہوں اور سمندر کے اندر نہا رہا ہوں، تو یہ تیرنا اگر خوشی کی علامت ہے تو اس کی علامت اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرمائیں گے۔ جتنی بھی ان کی پریشانیاں زندگی کے اندر آنے والی تھیں، اللہ تبارک و تعالی اس کو محفوظ فرمائیں گے۔ اگر میری مائیں یا بہنیں یہ خواب کے اندر یہ دیکھتی ہیں کہ صاف شفاف پانی ہے اور اس کے اندر پھل وغیرہ تیرتا آ رہا ہے اور اس نے اس کو پکڑ کر کھا لیا، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیں گے۔ اگر میری مائیں یا بہنوں کی اولاد نہیں ہے، اگر اولاد ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائیں گے۔ اور اگر خواب کے اندر گندا پانی دیکھتے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو پریشان اور گھر کے اندر مال اور دولت نہیں عطا فرمائیں گے اور اس کی زندگی کے اندر پریشانی اور تکلیف ہوگی۔ اگر یہ دیکھتا ہے کہ وہ پانی کپڑوں پر چھینٹیں وغیرہ پڑ گئی یا کپڑے ان گندے پانی سے خراب ہو جاتے ہیں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کا دشمن آپ پر حاوی ہوگا اور آپ پر حاوی اور آپ پر حملہ کرے گا۔ آپ کا جو بھی دشمن ہے تو آپ اس سے پناہ مانگیں اللہ تبارک و تعالی سے اور اپنی حفاظت ضرور کریں۔ جب بھی آپ کو یہ دو خواب جو آخر میں بتایا ہے آپ کو آئیں تو اس وقت آپ اس کو ذیل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ اٹھ کر اعوذ باللہ من شر الشیطان و شرہا یہ دعا پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ دائیں کندھے کی طرف تھوک دیں، اور اگر کمرہ صاف ہے تو تھوکنے کا ارادہ کر لیں، اور اگر آپ اٹھ سکتے ہیں تو وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور صدقہ خیرات دیں اور اللہ تبارک و تعالی سے بھی دعا کرتے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ان دو جو آخر میں خواب بتائے ہیں ان سے حفاظت فرمائیں گے۔